بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود میں مبعوث کیا گیا، وہ یہود کی 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہود کو تورات سے نوازا تو وہ 1400 قبل مسیح کا دور تھا۔ وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل، وہ کرم ہمیشہ یہود پر رہا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ ان 1400 سالوں میں ان کے یہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نبوت کا یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور پھر 1400 برس کے بعد جو آخری دو نبی یہود میں آئے وہ ہیں یحییٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہود کو اللہ نے ہر لمحہ کسی نہ کسی نبی کی گائیڈنس میں رکھا۔ یہود کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ بھی بہت سے آئے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ان اتار چڑھاؤ کا ذکر موجود ہے۔ 2 مرتبہ یہود پر عذاب کے کوڑے بھی برسے، پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو کہ شامی تھے، پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے۔ بیبلوریا نام تھا عراق کا اس وقت۔ یہود پر بڑی بڑی تباہیاں آئیں اللہ کی طرف سے۔ ان کو پھر اقتدار ملا، دوبارہ وہ نافرمان ہو گئے، ان کی خرمستیاں بڑھ گئیں، تو اللہ نے پہلے انہیں گریکس کے ذریعے سے یعنی یونانیوں کے ذریعے سے اور پھر رومیوں کے ذریعے سے پسپا کیا۔ یہود پر یہ دور گزر چکے تھے۔ انہوں نے 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور دیکھے۔ یہ جو دور تھا یہود کا 1400 سالہ، یہ اونچ نیچ سے یعنی عروج و زوال سے ہوتا ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت تک پہنچا، تو اس وقت تک یہود کی نافرمانی اور شرارت اپنے عروج تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک اللہ نے حضرت مسیح کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، جو بھی آئے سب نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسالت کے مرتبے پر فائز تھے۔ درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں یا زکریا علیہ السلام ہوں، سب نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، رسول نہیں ہے، لہٰذا وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول کو شہید نہیں کیا جا سکتا، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے دور کا کلائمیکس حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا اور جسے قرآن مجید میں اللہ کا کلمہ کہہ کر پکارا گیا، وہ عیسیٰ جن کی بغیر باپ کے پیدائش اللہ کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ جبکہ یہود کی بدبختی دیکھیں، ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، یعنی حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے۔ اس وقت اصل حکومت رومیوں کی تھی، لیکن رومیوں نے انہیں اٹارنی دے رکھی تھی کہ یہ اپنے مذہبی معاملات خود حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا مذہبی مجرم ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا۔ اللہ نے اس کی شکل بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اٹھا کر زندہ آسمان پر لے گئے۔ اور یہ ساری حقیقت، یہ ساری تفاسیر نہ تو قرآن میں ہیں اور نہ ہی حدیث میں، یہ انجیل میں ہیں۔ کون سی انجیل میں؟ برنواس کی انجیل میں۔ برنواس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے۔ کل 104 انجیلیں ہیں اس وقت، لیکن عیسائی صرف 4 انجیلوں کو صحیح مانتے ہیں، باقی 100 کو وہ غلط کہتے ہیں، جس میں سے یہ تفسیر بھی ہے کہ اللہ نے اس غدار کی شکل تبدیل کر دی تھی
یہ اس کی غداری کی سزا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ گرفتار ہوا اور وہی سولی چڑھا۔ دوسری طرف جس کوٹھڑی میں حضرت مسیح علیہ السلام تھے اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے آئے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ جس دن حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا اسی دن سے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلی قوموں کے لیے بھی اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی جان کے در پہ ہو جاتی تو اللہ نے اس قوم کو ہی دنیا سے مٹا دیا اور عبرت بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی مثال لیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے برباد کر دیا، قوم عاد برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی۔ یہ اللہ کا قاعدہ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، سب کے سب اپنی نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ رسولوں کے بارے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے، جبکہ نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس نے اپنی آخرت برباد کی۔ دنیا میں اس کا کوئی انجام، کوئی فیصلہ نہیں، اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رسولوں کا معاملہ ہوتا ہے دنیا ہی میں۔ رسول دنیا ہی میں اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہود تو ہلاکت کے مستحق ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اب اللہ کی کوئی نہ کوئی مشیت ہے کہ انہیں ہلاک نہ کیا، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خاص حکمت ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا، لیکن ان کی رسی کو مزید دراز کر دیا، انہیں مہلت دے دی کہ آخری صدی عیسوی تک، جس قرآن سورۃ سجدہ میں عذاب اکبر کہتا ہے، تب تک ان کو مہلت ہے۔ سورۃ سجدہ وہ سورت ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے۔ ذکر ہے چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جب کہ وہ قوم بالکل برباد ہو جائے، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں۔ اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں مگر مکی نظر نہیں آتے، جیسے کہ قوم سمود کے لوگوں کے گھر۔ تو یہود پر ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئے ہیں، لیکن عذاب اکبر ان پر ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی سازش کے بعد۔ لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی اور ان کو ایک اور موقع دیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک موقع دیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہد راہ ہے، ہدایت میں آنے کا راستہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دو، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ لیکن نہیں، یہود پر اس سب کا کوئی اثر نہیں۔ اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی کمر کس لی، اور اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ قائم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا وہ ہدف کون ہے جسے وہ گمراہ کرنا چاہے۔ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، ان کا انکار کر دیا، وہ تو ہیں ہی جہنمی، ان پر ابلیس کوئی محنت کیوں کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ لہٰذا جب وہ پہلے سے ہی جہنمی ہیں تو ابلیس کو ان پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا اصل ٹارگٹ کون رہ گیا؟
اس کا اصل ٹارگٹ تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئی۔ اسی طرح ساری نوع انسانی کی دشمنی اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مرکوز ہو گئی ہے، اور اسی طرح کا معاملہ یہود کا ہے۔ اگرچہ یہود پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں ایمان سمجھتے ہیں، ان کی جان مال اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، جس طرح چاہیں لوٹیں کھسوٹیں کھائیں، لیکن اب بھی ان کی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت مسلمہ ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماری۔ تکبر کس بات کا؟ انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے انہیں عطا کیں، تو وہ سوچتے تھے یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ، یہ حقیر، یہ ان پڑھ، معاذ اللہ، کہاں ہم کہاں یہ۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں منکر رہے۔ یہ گٹھ جوڑ ایک ایسی قوت بن گیا اور جس میں دنیا کے ابلیس لعین اور جنات کا لشکر بھی شامل ہے۔ انسانوں میں بھی اس کے ایجنٹ ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل یہود کی اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہے۔ ان دونوں کی گٹھ جوڑی میں انسانیت کا پہلا دشمن ابلیس اللعین ہے اور دوسرا دشمن یہود ملعون۔ دونوں کی ایک ہی سازش ہے کہ امت مسلمہ کو ذلیل و رسوا کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی ہر چال سے محفوظ کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ جو شخص اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔